اور علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف لائے ہیں. صرف اور صرف آپ حضرات کی کمی ہے. ہمارے بیچ شاعر ہادی عزیز شاعر ہندوستان حضرت شمشاد جمالی صاحب بھی موجود ہے. میرے بعد ان کی نعت خوانی ہوگی. وہیں پہ مقرر خصوصی حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مفتی نوشاد صاحب اللہ ان کی بھی آمد ہو چکی ہے. اور حضرت علامہ مولانا شاہ عالم صاحب ان کی بھی آمد ہو چکی ہے. حضرت علامہ مولانا مظفر حسین صاحب حضرت العلامہ مولانا نور الہدیٰ صاحب تمام تر علماء کرام ہمارے بھی موجود ہے. ہمارے خطیب و امام صاحب بھی ہیں. میں تقریر کے غرض سے کھڑا نہیں ہوا ہوں, بس آپ کے سامنے آپ کو اطلاع کرنے کے غرض سے کھڑا ہوا کہ آپ حضرات جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں اور وہ جو صاحب خانہ جس مقصد کے تحت پروگرام رکھا ہے وہ حسین منظر آپ کے سامنے بہت ہی جلد وہ حسین منظر ہوگا آپ کے سامنے. اور جشن دستار بندی دی جائے گی. تو لا فضل لعالم جن علی اعظم جن بولنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ دوسروں کی نصیحت کا محتاج رہنا چاہیے. چاہے کیوں نہیں آپ 1000 کتابوں کا مطالعہ کریں, 1000 کتابوں کا پڑھنے کے بعد بھی آپ کو دوسروں کی نصیحت کا محتاج رہنا چاہیے. چاہے کیوں نہ آپ شیخ الحدیث ہو, بڑے سے بڑے علم والے ہو, لیکن آپ کو دوسروں کی نصیحت کا محتاج رہنا چاہیے. اور یہ انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے کہ ہمیں دوسروں کی نصیحت کا محتاج رہنا چاہیے. اسی طریقے سے حضور نے فرمایا لا فضل لعربی جن علی اعظم جن. اب نہ گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر فوقیت ہوگی. اب فوقیت کسی کو نہیں ہے, خاندان دیکھ کر فوقیت دی جائے گی, عزت دی جائے گی. یہ عرب کا دستور تھا. سرکار دو جہاں نے کہا اب عزت صرف اس کو ملے گی جو جتنا زیادہ علم والا ہوگا, عمل والا ہوگا, متقی ہوگا اور علم والا ہوگا. اس لیے کیونکہ میں نے نہیں سنا سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں حضرت ابو ذر آئے, حضرت بلال آئے اور بلال نے کہا یا رسول اللہ. حضرت ابو ذر نے مجھے ایک قالین کا بیٹا کہا, ایک کالی عورت کا بیٹا کہا. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا, ایک دستور تھا, جب بھی کوئی بات خلاف طبیعت ہوتی, ناگوار گزرتی, تو منبر پر چڑھتے اور ایک مختصر نصیحت کرتے. اور دنیا کا سب سے بڑا خطیب, لمبی خطابت کرنے والا اور سب سے بڑا خطیب, اور جو ہو چکا ہے وہ بھی وہ بھی حضور اپنے مجلس میں بتاتے تھے, اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بتاتے تھے. سامعین جو تھے وہ کہتے تھے جو ہونے والا ہے وہ بھی حضور نے بتایا, اور جو ہو چکا ہے وہ بھی حضور نے بتایا. اسی طریقے سے
اب بولنے کا مقصد یہ ہے، حضرت ابو ذر نے کہا ایک قالین کا بیٹا، حضرت ابو ذر نے کہا، سرکار نے کہا اے ابو ذر تم نے اس کو ایک قالین کا بیٹا کہا، ایک کالی عورت کا بیٹا کہا، کیوں کہا؟ تم میں اب تک دور جاہلیت باقی ہے، کیا اب بھی تم میں دور جاہلیت کی وہ باتیں باقی ہے؟ اس لیے سرکار نے پہلے کہا لا فضل لعربی علی اعجمی، اب نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ کسی خاندان کو کسی ان کی دولت پر، نہ خاندان کو امیری پر، نہ امیر کو غریبی پر، اب کسی کو فوقیت نہیں، بلکہ فوقیت ملے گی علم کو، عمل کو، متقی کو۔ اسی طریقے سے سرکار نے کہا اب تم میں اب بھی دور جاہلیت باقی ہے۔ اتنا سننا تھا، جناب ابو ذر زمین پر لیٹ گئے اور کہا اے بلال میں نے ایسا جملہ کیوں کہا، اور تم کھڑے ہو جاؤ اور میرے چہرے کو روک ڈالو، یہ ہے احساس، یہ ہے غیرت، یہ ہے غیرت۔ حضور نے کہا اور اس پر عمل کیا۔ میں نے نہیں سنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، حضور نے کہا اے عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھو۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا سرکار قرآن تو آپ پر نازل ہوتا ہے اور آپ ہم سے سننا چاہتے ہیں، اور سنا کون رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ اور سن کون رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس آیت پر پہنچے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سرکار نے اشارہ کیا اے عبداللہ رک جاؤ، اور جب وہ دیکھا اور آنکھیں کھلی اور دیکھا سرکار کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کوئی بڑے سے بڑے آدمی کیوں نہ ہو وہ یعنی نصیحت کا محتاج ہوتا ہے، اور کیوں نہ شیخ الحدیث ہو وہ بھی نصیحت کا محتاج ہوتا ہے، اور انسان کا نیچر ہے کہ وہ نصیحت کا محتاج رہے، اور قرآن سننے سے دل نرم ہوتا ہے، سینے کا غرور ختم ہوتا ہے۔ یہی غرور ہے جو آج ہم لوگوں کو ہمارے جلسوں کو اجاڑ دیا ہے۔ اور میں ایک بات بتاتا چلوں، حضور نے کہا لا فضل لعربی علی اعجمی، اب کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کہاں دلی، کہاں بنگال، کہاں بہار، اب کسی بنگالی کو بہاری پر فوقیت نہیں، بہاری کو یوپی والے پر کوئی فوقیت نہیں، بلکہ فوقیت اس کو ملے گی جو علم والا ہوگا، جو عمل والا ہوگا، جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا۔ اور میں ایک جملہ بتاتا چلوں، اگر کوئی عالم دین ہوتا ہے اور کوئی اگر عرب میں پیدا ہوتا ہے، وہ اگر بے دین پیدا ہوتا ہے، وہ اگر کافر پیدا ہوتا ہے، تو وہ میرے پاؤں میں بھی ان کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر وہاں پر اگر کوئی گائے چرانے والے کا بیٹا، اگر کوئی غریب کا بیٹا اگر عالم دین بنتا ہے، وہ میرا رہبر بن جاتا ہے۔ اس رہبر وہ جب رہبر بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، اس کو جب یعنی وہ عزت ملی، وہ عزت کس نے دیا؟ کسی اور نے نہیں، بلکہ وہ جب مسجد میں منبر پر چڑھ کر وہ خطاب کرتا ہے اور جب کہتا ہے سبیلکم سبیل اور طبیلکم طبیل، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بادشاہ اپنے فوج کو للکار رہا ہے، اور یہ عزت کسی اور نے نہیں دیا بلکہ آمنہ کے لال نے دی۔ اسی طریقے سے کوئی علم والا اگر گزرتا ہے ان کے لیے چیوٹی اپنے سوراخوں سے دعائیں کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کے لیے اگر کوئی عالم، اگر وہ کوئی اگر عابد، کوئی اگر کوئی شخص، کوئی جاہل اگر وہ 1000 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، اگر کوئی عالم وہ بچوں کو تھوڑا کتاب پڑھا کر وہ اگر رات کو سو جاتا ہے، اس کے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر یہ کام ہے۔ تو المختصر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم دین کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں، ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں اپنی باتیں کروں۔ اب میں شاعر ہندوستان، شاعر انقلاب حضرت علامہ مولانا شاعر حضرت شمشاد جمالی صاحب کو میں دعوت سلام دیتا ہوں، وہ آئے اور ہم تمام سامعین کے دلوں کو منورہ مجلہ کرے۔